بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچانے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے کیریئرز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ ویلکم ٹو تھرڈ لیکچر آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فراڈولنٹ ٹرانسفر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی سہولت کے لیے اس سبجیکٹ کے نوٹس سافٹ کاپی اور ہارڈ کاپی دونوں میں دستیاب ہیں۔ نوٹس پرچیز کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج وزٹ کریں یا پھر ہمیں ای میل پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے کانسیپٹ میں کیا ہے اور لاء کے اس بارے میں کیا ویوز ہیں۔ تو انٹروڈکشن کی بات کریں تو ٹرانسفر میڈ ود انٹینشن ٹو ڈیفیٹ دا رائٹ آف اینی انٹرسٹڈ پارٹی۔ ایک ایسا ٹرانسفر ہے کسی بھی پراپرٹی کا جو اس نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ایسی پارٹی جو کہ اس ٹرانسفر میں انٹرسٹڈ ہے اس کے جو رائٹس ہیں ان کو ڈیفیٹ کر دیا جائے۔ یعنی کہ اگر کسی کے کوئی حقوق انوالو ہیں کسی پراپرٹی کے اندر تو فراڈولنٹ ٹرانسفر ایسی صورت ہوگی ٹرانسفر کی کہ اس پراپرٹی کو اس انداز میں کسی دوسرے کو منتقل کیا جائے کہ کسی بھی شخص کے جس کے اس پراپرٹی میں رائٹس انوالو ہیں اور رائٹس ڈیفیٹ ہوتے ہیں، اس کا حقوق غصب ہونے کا خطرہ ہو یا ہو جائے۔ لیگل ایفیکٹ کی بات کریں تو فراڈولنٹ ٹرانسفر از وائڈیبل ایٹ دی آپشن آف ایگریوڈ پارٹی۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسی پراپرٹی کا ٹرانسفر ہو گیا ہے جو کہ فراڈولنٹلی کیا گیا تو اس پراپرٹی کے ٹرانسفر کے نتیجے میں جس شخص کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چاہے تو اس ٹرانسفر کو وائڈ قرار دے سکتا ہے عدالت کے تھرو۔ یعنی وائڈیبل ہے، وہ اٹ سیلف وائڈ نہیں ہے۔ ایگریوڈ پارٹی اگر چاہے گی تو اس کو وائڈ قرار دے دے گی، نہیں چاہے گی تو پھر ٹھیک ہے، ویلڈ رہے گا۔ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ایوری ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی میڈ ود انٹینٹ ٹو ڈیفیٹ دا کریڈیٹرز آف دی ٹرانسفرر شیل بی وائڈیبل ایٹ دی آپشن آف اینی کریڈیٹرز سو ڈیفیٹڈ اور ڈیلیڈ۔ ہر وہ ٹرانسفر کسی بھی غیر منقولہ جائیداد کا، اموویبل پراپرٹی یعنی ایسی پراپرٹی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے کر جا سکتے ہوں، جیسے کوئی بلڈنگ ہے، لینڈ ہے، میڈ ود دی انٹینٹ، ایسا ٹرانسفر کسی بھی اموویبل پراپرٹی کا جو اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ اس سے جو کریڈیٹرز ہیں ٹرانسفرر کے، یعنی ایک بندہ فرض کر لیں اس کی ایک پراپرٹی ہے اور اس نے کچھ لوگوں سے قرض لے رکھا ہے اور گارنٹی کے طور پہ اس نے کہا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ آپ کو اگر میں پیسے نہ دے سکوں تو آپ یہ پراپرٹی لے لینا مجھ سے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے جناب کہ اس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے بغیر اپنے کریڈیٹرز کو بتائے۔ ٹھیک، اب اس نے قرض لیا ہوا ہے، اگر یہ بغیر بتائے پراپرٹی کو بیچ دیتا ہے تو جن لوگوں نے اس سے پیسے لینے تھے اب ان لوگوں کی جو گارنٹی تھی یا سیکیورٹی تھی وہ پراپرٹی تھی، وہ تو بک گئی۔ تو اب کیا ہوا، اس نے اس نیت سے اگر یہ کام کیا کہ بھئی میں اس لحاظ سے بیچ دوں تاکہ بعد میں ان کے پیسے بھی کھا جاؤں اور کوئی پراپرٹی بھی نہ ہو تو ان کے ہتھ سے کچھ نہ آئے، تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اس کے کریڈیٹرز کا جو انٹرسٹ تھا یا جو رائٹ تھا وہ ڈیفیٹ ہو گیا۔ تو ایسی جائیداد کی منتقلی جو ہے وہ فراڈولنٹ ٹرانسفر کی کیٹیگری میں آئے گی۔ اب لاء یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی ٹرانسفر ہوا ہے
تو ان کریڈیٹرز کے اوپر اب یہ مرضی ان کی ہے کہ وہ چاہیں تو اس ٹرانسفر کو وائڈ قرار دلوا سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یا وہ چاہیں تو اس کو ٹھیک ہے جاننے دیں، بیچنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب سم اپ کرتے ہیں اس کو آسان الفاظ میں کہ کوئی غیر منقولہ جائیداد جس کو کوئی شخص بیچتا ہے اس نیت سے کہ جن لوگوں سے اس نے قرض لے رکھا ہے ان لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ ڈیفیٹ ہو جائیں، تو ایسی صورت میں یہ جو ٹرانسفر ہے یہ وائڈیبل ہے اس کے ان لوگوں کے آپشن کے اوپر جن سے اس نے قرض لے رکھا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اس ٹرانسفر کو عدالت کے تھرو رکوا سکتے ہیں یا کالا دم قرار دلوا سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو جاننے دیں۔ جرنل رول کی بات کر لیتے ہیں کہ جرنل رول یہ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی کے حوالے سے کہ نو ون کین ٹرانسفر اے بیٹر ٹائٹل دین واٹ ہی ہمسیلف پوزیس، کہ کوئی بھی شخص اس سے بہتر ٹرانسفر ٹائٹل نہیں کر سکتا جو کہ اس کے اپنے پاس ہو۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز وہی بندہ ہی سب سے اچھے انداز میں بیچ سکتا ہے نا جو اس کی اپنی ہو، سب سے زیادہ لا کی نظر میں ویلڈ تو وہی ہوگی نا جو اصل مالک بیچے گا۔ اب باقی اس کے علاوہ جو بھی بیچے گا وہ ظاہر ہے اس کا ٹائٹل صحیح ٹرانسفر نہیں ہوا ہوا ہوگا، دھوکے بازی ہوگی اس کے اندر یا فراڈ ہوگا، ٹھیک ہے، عام طور پر۔ لیکن لاء نے اس رول کی ایک ایکسیپشن بھی دے دی ہے۔ اوسٹینسبل آنر کی اگر بات کریں جو کہ اپیرنٹ آنر ہوتا ہے، اس کی صورت میں یہ رول اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ اوسٹینسبل آنر جو ہوتا ہے وہ اصلی مالک تو ہوتا نہیں ہے اس جائیداد کا، لیکن اصلی مالک نے اس کو یہ حق دے رکھا ہوتا ہے کہ وہ اس جائیداد کو اگر چاہے تو اس کی ہدایات کے مطابق بیچ سکتا ہے۔ اس صورت میں کیا گیا ٹرانسفر جو ہے وہ ویلڈ ہوگا، وہ وائڈیبل نہیں ہوگا، اور اس صورت میں جو ٹائٹل ٹرانسفر ہوگا وہ بیٹل ٹائٹل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ صحیح والا ٹائٹل ہوگا، کیونکہ اصلی مالک نے خود اوسٹینسبل آنر کو یہ اختیار دیا ہے۔ ادروائز اس ایکسیپشن کے علاوہ اگر جرنل رول کو دیکھ لیں تو جرنل رول یہ ہے کہ جس کی چیز ہے وہی بیچ سکتا ہے اس کو، بس وہی اس کا ٹائٹل ٹرانسفر کر سکتا ہے کسی دوسرے شخص کو۔ ادروائز کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ ایک بندے کی ایک پراپرٹی ہے ہی نہیں تو وہ اس کو کیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اسینشل کنڈیشنز اگر دیکھ لیں تو وہ یہ ہیں کہ ایک تو اموویبل پراپرٹی ہوگی، کیونکہ ہم ٹی پی اے کی بات کر رہے ہیں، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، تو یہ یہاں پر جتنی بھی پراپرٹیز انوالو ہیں وہ اموویبل، غیر منقولہ جائیداد، زمین ہو گئی، بلڈنگ ہو گئی، اس طرح کی فکس چیزوں کی بات ہوگی۔ کنسیڈریشن کا انوالو ہونا ضروری ہوگا، اس میں کنسیڈریشن ہوگی، اس میں لازمی کوئی نہ کوئی بدل ہوگا۔ اور اوسٹینسبل آنر کی بات کر لیں، وہی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس ہوا کہ وہ اپیرنٹ آنر ہو سکتا ہے۔ ریزنیبل کیئر بائی دی بائر، جو شخص پراپرٹی خرید رہا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پراپرٹی خریدنے سے پہلے اچھے طریقے سے چھان پھٹک کر لے، کیونکہ لاء کا جو کنسیپٹ ہے یا جو رول ہے کیویٹ ایمپٹر کا کہ لیٹ دا بائر بی ویئر، جس کو ہم اردو میں آسان الفاظ میں مشتری ہوشیار باش بھی کہتے ہیں، کہ جو شخص خریداری کر رہا ہے جائیداد کی اس کو چاہیے وہ آنکھیں کھول کے اچھے طریقے سے ویریفائی کر لے، کروا لے، اچھے سے تسلی کر لے کہ آیا جو جائیداد میں خرید رہا ہوں یا جو پراپرٹی میں خرید رہا ہوں وہ جس شخص سے خرید رہا ہوں کیا واقعی وہ اس کا مجاز ہے کہ بیچ سکے، کیا اس کو یہ اختیار حاصل ہے، کیا وہ واقعی اس کا مالک ہے یا اس کا اوسٹینسبل آنر ہے یا اس کے پاس کوئی پاور آف اٹارنی ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنا جو ہے بائر کا کام ہے۔ اگر وہ آنکھیں بند کر کے خرید لیتا ہے، بعد میں کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو پھر لاء زیادہ سپورٹ نہیں کرے گا ایسی صورت میں، کہ آپ کے ذمے جو ڈیوٹی تھی بائر کے ذمے خریداری کے وقت آنکھیں کھلی رکھنے کی وہ اس نے نہیں پوری کی۔ اچھا، اگلی چیز یہ ہے کہ گڈ فیتھ۔ اب ایک شخص نے جو خریداری کر رہا ہے جائیداد کی، اس نے گڈ فیتھ میں بڑے اچھے طریقے سے اپنی استطاعت اور عقل کے مطابق اور انفارمیشن کے مطابق اس نے ہر جگہ سے ویریفائی کر لیا کہ جی ہاں واقعی جو پراپرٹی میں خرید رہا ہوں یہ پراپرٹی ویلڈ ہے، اور جو شخص اس کا ٹائٹل مجھے ٹرانسفر کر رہا ہے وہ آتھورائزڈ بھی ہے اور انٹائٹلڈ بھی ہے۔ تو اگر گڈ فیتھ میں خرید رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر اس کو لاء جو ہے سپورٹ کرے گا۔ کنسنٹ آف اوسٹینسبل آنر بائی دی ریئل آنر، اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ جو پراپرٹی خرید رہے ہیں
وہ اوسٹینسیبل آنر کے تھرو خرید رہے ہیں، مطلب پاور آف اٹارنی اس کو کسی نے دی ہوئی ہے، تو پھر یہ بھی پتہ چلانا ضروری ہے کہ واقعی اس کو جو اصل مالک ہے اس نے یہ اختیار بیچنے کا دیا ہے یا نہیں دیا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو اختیار دے دیتا ہے اس بات کا کہ یہ پراپرٹی ہے، اس کو آپ کرائے پہ دیں، ٹھیک ہے، جو کرایہ آئے وہ میرے اکاؤنٹ میں بھجواتے رہنا، باقی مینٹیننس وغیرہ بھی اس میں سے چارج کر لینا، اور تھوڑے بہت جو آپ کے چارجز ہیں وہ جو طے کرتے ہیں وہ بھی آپ رکھ لینا، اور کرایہ داروں کے ساتھ لین دین بھی آپ نے خود کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ظاہری طور پہ تمام اختیارات اس شخص کے پاس ہیں، لیکن اس کیس میں اس نے اس کو بیچنے کا اختیار نہیں دیا۔ اب بیچنے کا اختیار نہیں دیا، اب وہ اوسٹینسیبل آنر تو ہے، لیکن ریئل آنر نے اس کو ٹائٹل کی ٹرانسفرمنٹ کا جو ایک آتھورائزیشن ہے وہ بالکل نہیں دی۔ تو یہ بھی معاملات جو ہیں وہ سامنے رکھنا پڑیں گے ایسی صورت میں فراڈولنٹ ٹرانسفر سے بچنے کے لیے، ٹھیک۔ برڈن آف پروف کی بات کریں تو پہلا برڈن آف پروف تو ہمیشہ بائر پر آئے گا، کیونکہ جو شخص الزام لگاتا ہے اسی نے پروف کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی میں نے گڈ فیتھ میں خریدی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ میرے ساتھ فراڈولنٹ ٹرانسفر کیا گیا ہے، اس وقت مجھے نہیں پتہ چلا، میں نے تمام جو ہے وہ چھان پھٹک کرنے کے بعد یہ کیا، لیکن میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، تو اب پہلے فراڈ پروف کرنا بھی اس کا کام ہے۔ وہ پروف کرے گا جا کر کورٹس میں کہ ہاں میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، ہر طریقے سے میں نے یہاں سے اس کو ویریفائی کروایا تھا۔ دوسری جو اس کی برڈن آف پروف جائے گا، جس کا اونرس آف پروف جس شخص پر جائے گا، وہ ہوگا ریئل آنر۔ کہ ایک شخص ہے، یہاں پر دیکھیں پرٹیکولرلی بات ہو رہی ہے اوسٹینسیبل آنر کے کیس کی، کہ ایک شخص کو پاور آف اٹارنی دے دی گئی کسی خاص پرپز کے لیے، لیکن اس نے بدنیتی کرتے ہوئے بیڈ فیتھ یا میلافائڈ انٹینشن کے تھرو اس نے اس پراپرٹی کو بیچ دیا دھوکے سے۔ جس نے خریدا اس نے کہا جی میں نے تو گڈ فیتھ میں خریدی تھی۔ پہلے تو اس کو پروف کرنا پڑے گا کہ آیا اس کو یہ بات پتہ تھی کہ نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ فرض کریں 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور اس نے خرید لیا 50 لاکھ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، وہ بھی ملی بھگت میں شامل تھا۔ تو یہ کچھ فیکٹس فگر سامنے رکھنے پڑیں گے کہ آیا جو بائر ہے واقعی وہ معصوم ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو برڈن آف پروف آتا ہے وہ ریئل آنر پہ آتا ہے، اب اس کو پروف کرنا پڑے گا کہ میں نے اوسٹینسیبل آنر کو بیچنے کا اختیار ہرگز نہیں دیا تھا، وہ پروف کرے گا۔ جب یہ چیزیں پروف ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ پراپرٹی جو ٹرانسفر ہوئی ہے یہ فراڈولنٹلی ٹرانسفر ہوئی ہے، جس کے اندر رائٹس جو ہیں وہ ڈیفیٹ ہوئے ہیں، تو پھر وہ وائڈیبل ہو جائے گی ایٹ دی آپشن آف دی بائر، ایٹ دی آپشن آف دی ریئل آنر، ایٹ دی آپشن آف دی کریڈیٹرز، وٹ ایور دا کیس میں بھی۔ کیس ٹو کیس چیزیں ویری کریں گے، ہم یہاں پر تھوڑا سا جرنلی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فراڈولنٹ ٹرانسفر ہوتا کیا۔ سم اپ کرتے ہیں اینڈ پہ اس کو کہ سمپلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اموویبل پراپرٹی اگر ایسے انداز میں ٹرانسفر کی جائے جس سے کسی بھی شخص کے جو حقوق اس پراپرٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ حقوق پامال ہوتے ہیں یا وہ ڈیفیٹ ہوتے ہیں یا ان کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، سو ایسا ٹرانسفر جو ہے وہ فراڈولنٹ ٹرانسفر ہوگا، اینڈ دیٹ شیل بی وائڈیبل ایٹ دی آپشن آف دی ایگریوڈ پارٹی۔ سمپل جنرل پرنسپل ہو گیا، تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی بات مزید پوچھنی رہ گئی ہو یا کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں brilliantlawcollege@gmail.com پر، یا ہمیں فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/brilliantlawcollege۔ اس کے علاوہ نوٹس بھی اویلیبل ہیں، مزید تیاری کے لیے آپ نوٹس بھی خرید سکتے ہیں۔ اگر لیکچر اچھا لگا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔